دنیا سے چلے بھی گئے پھر بھی اس کا اعمال آپ کے کھاتہ میں لکھا جائے گا اور یہ جاری رہے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم اچھے اعمال کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، واخشوا یوما، اس دن سے ڈرو، یوم لا یجزی والد، کوئی باپ بیٹے کا کام نہیں آ سکتا۔ اس دن باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کو کام آ سکے گا۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، ہو کر رہے گا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ تمہیں یہ زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ رونق تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے باز تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب دھوکے باز کون ہے؟ تو لکھا کہ دھوکے باز سے مراد شیطان ہے، کہ شیطان تمہیں اللہ سے بھٹکا کر، شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے بندے کو ہم جنت سے نکلوایا اور پھر جہنم میں داخل کریں گے۔ شیطان جنت میں رہا کرتا تھا، ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور آنے کے وقت اس نے وعدہ بھی کیا، اللہ سے چیلنج کیا کہ ہم آپ کے بندے کو بھٹکا کر جہنم میں داخل کرائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا بندہ جو پکا ہوگا، سچا ہوگا، تمہارے بھٹکانے میں بھٹکاؤ میں نہیں جائے گا۔ آج یہی انسان کے اندر شیطان لگ جاتا ہے، اسی شیطان کی وجہ سے انسان راہ راست سے ہٹ کر غلط طریقے پر چلا جاتا ہے۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ آگے فرمایا ان وعد اللہ حقا فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عنده علم الساعة، کیا تمہیں ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ یہ کب قیامت واقع ہوگی اس کا علم انسان کو نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کب قیامت واقع ہوگی؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، بارش کب نازل ہوگی یہ اللہ ہی کو علم ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ لیکن آج آپ کہیں گے کہ مسمیات بھی بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ کیسے مسمیات بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ آج بارش ہوگی، تو یاد رکھیں یہ آپ کو یہ بتاتا ہے، یہ کوئی پورا یقین نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے کہ امکان ہے بارش ہوگی، وہ علامات دیکھ کر بتاتا ہے، نشانات دیکھ کر بتاتا ہے کہ فلاں جگہ بارش ہونے کا امکان ہے، لیکن ایک مسمیات بتاتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتا۔ لیکن مسمیات نے بتایا کہ بارش ہوگا لیکن بارش نہیں ہوئی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ لیکن چلیے یہ علامات کے ذریعے بتا دیتے ہیں، لیکن اس کا علم کسی کو نہیں کہ بارش کتنا ہوگا، بارش جو ہوگا اس قطرے سے کس جگہ پر کیا فائدہ ہوگا۔ یہ بارش اگر سانپ کے منہ میں جائے تو یہ قطرہ زہر بنے گا،
یہ بارش کا قطرہ پھل کے جڑ میں جائے تو اس کی وجہ سے پھل کا ذائقہ بڑھ جائے، اس کا پتہ کسی کو نہیں۔ کون سا قطرہ موتی بن جائے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے کہ یہ جو بتاتے ہیں یہ امکان بتاتے ہیں کہ یہ بارش ہونے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یقینی نہیں کہ بارش ہوئے گا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ پھر آپ اس پر کہیں گے کہ آج تو پتہ چل جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو یہ غیب کہاں رہا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ غیب کی چیزیں نہیں بتاتا، یہ بچہ تیار ہونے کے بعد یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتاتا ہے، اور وہ بھی بن دیکھے نہیں بتاتا، یہ مشین بتا رہا ہے۔ جب بچہ تیار ہو گیا مشین کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے، غیب تو اس وقت ہوگا بن دیکھے بتایا جائے، تب جا کر کہا جاتا ہے کہ یہ غیب ہے، لیکن بن دیکھے نہیں ہے۔ وہ مشینوں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اور وہ بھی بچہ تیار ہونے کے بعد۔ چلیے اگر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ لنگڑا ہوگا یا کانا ہوگا یا بہرا ہوگا یا کالا ہوگا یا گورا ہوگا یا نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اس کا علم کوئی دنیا کا مائلال کلال نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ کیسا ہے، اس کی زندگی کتنا ہوگی، یہ کہاں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں آگے فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کل کیا کرے گا، کل کہاں جائے گا، کیا کرے گا، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے کل تو ہماری ڈیوٹی ہے، ہم آفس میں جائیں گے، ہم پڑھانے والے ہیں اسکول میں جائیں گے، ہم نوکری والے ہیں فلاں جگہ جائیں گے، ہمیں تو علم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ ایک انسان رات کو سوتا ہے اور سوتا ہی رہ جاتا ہے، ایک انسان صبح اٹھتا ہی نہیں، اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ ایک انسان نکلتا ہے لیکن حادثات ہو جاتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کہیں جا کر ٹھوکر لگ کر مر جاتا ہے، بہت سارے حادثات ہو جاتا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اور نہ یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں مرے گا، یہ اس جگہ پر مرے گا یا کہیں اور مرے گا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے زندگی کو نبی کے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔